مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود و سلام صفحہ نمبر 10 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1437 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا آج چوتھا روزہ، پہلا جمعہ ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرہ ہے، معتکفین کی کثیر تعداد تشریف فرما ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یارا میرے علیہ سنت سے سوال یہ ہے کہ اس مہینہ اللہ تعالیٰ بڑی رحمت نازل فرماتا ہے تو ہمارے والدین کو ہمارے لیے کتنی جیب خرچی بڑھانی چاہیے؟ رحمت سے جیب کی خرچی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے والدین سے رمضان شریف میں خرچی کم لیں۔ آسانیاں ہیں نا، رمضان میں رحمتیں بڑھ رہی ہیں، گناہ معاف ہو رہے ہیں، مغفرتیں ہو رہی ہیں، تو پیسے جب اولاد مانگے گی تو والدین کو تھوڑا ٹینشن ہوتا ہے نا، تو آپ بھی ٹینشن میں کمی کریں والدین کے کہ اب رمضان شریف میں مجھے خرچی آدھی کر دو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ My name is Shayan Shoaib from Madrasatul Madina in Sydney. I have a question. What can I do to make my parents love me more than my little brother? عام طور پر ماں باپ کو کماؤ پتر زیادہ پسند ہوتا ہے، زیادہ جو کماتا ہے۔ البتہ یہ کہ اب چھوٹے بچوں میں یہ تو ہوتا ہے کہ کوئی زیادہ پیارا لگتا ہے، کوئی کم پیارا لگتا ہے، لیکن ماں باپ کو چاہیے کہ وہ سب کے ساتھ اس طرح انداز رکھیں کہ کسی بھی بچے کو احساس محرومی پیدا نہ ہو کہ مجھے ماں باپ کم چاہتے ہیں۔ اب یہ سوال جو کیا ہو سکتا ہے وہ بھی ایسا ہی ہو کہ ان کو احساس محرومی ہو کہ ماں باپ مجھ سے پیار نہیں کرتے، تو اس لیے مجھے سب سے زیادہ پیار کریں۔ اب ماں باپ سب سے زیادہ پیار مجھ سے کریں، یہ تمنا جو ہے نا، یہ ان مانو کر تھوڑا مناسب لگتی نہیں ہے کہ دوسروں کو کم پیار کریں، دوسروں کی نعمت کم ہوتی رہے اب مجھے سب سے زیادہ ملے نعمت، تو یہ سوچ نہ رکھیں، بلکہ اب آپ کو اپنا حق ملے کہ ماں باپ کا پیار سارے بچوں کا حق ہوتا ہے، ان کو ملنا چاہیے۔ تو اس طرح کے ماں باپ مجھے
بھی بہت پیار کریں، یہ تمنا کرنی چاہیے۔ تو آپ ماں باپ کی اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، ماں باپ جو کام بولیں گے وہ کر دیں گے، ماں باپ جن چیزوں سے منع کریں گے ان سے آپ رکے رہیں گے، ماں باپ کے ہاتھ پاؤں چومیں گے تو ماں باپ بہت پیار کریں گے انشاءاللہ آپ سے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام عبد الکریم ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو 4 بڑے فرشتے ہیں یہ جب روح قبض ہونے کے بعد جب پہاڑوں کی صورت میں سجدے میں گر پڑیں گے کیا یہ درست ہے؟ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات میں یہ لکھا ہے کہ سیدنا اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ جبریل کی روح قبض کر، جبریل علیہ السلام کی روح قبض کریں گے، وہ ایک عظیم پہاڑ کی طرح سجدے میں رب العزت کی تسبیح و تقدیس کرتے ہوئے گر پڑیں گے۔ پھر فرمائے گا اسرائیل اب کون باقی ہے؟ عرض کریں گے باقی ہیں تیرے بندے میکائیل، اسرافیل، اسرائیل اور عرش کے اٹھانے والے، اور یہ بھی فنا ہوں گے، اور باقی ہے تیرا وجہ کریم اور وہ کبھی فنا نہ ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے ہاں کہ کون باقی ہے کون باقی نہیں، اس یہ مسئلہ حکمت کرم ہے کہ وہ پوچھے گا۔ فرمائے گا میکائیل کی روح قبض کر، میکائیل علیہ السلام بھی ایک عظیم پہاڑ کی مانند سجدے میں تسبیح کرتے ہوئے گر پڑیں گے۔ پھر ارشاد فرمائے گا اسرائیل اب کون باقی ہے؟ عرض کریں گے باقی ہیں تیرے بندے اسرافیل، اسرائیل اور حملہ عرش، اور یہ بھی فنا ہوں گے، اور باقی ہے تیرا وجہ کریم اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ ارشاد فرمائے گا اسرافیل کی روح قبض کر، اسرافیل علیہ السلام بھی ایک عظیم پہاڑ کی طرح سجدے میں تسبیح و تقدیس کرتے ہوئے گر پڑیں گے۔ اور پھر فرمائے گا اسرائیل اب کون باقی ہے؟ عرض کریں گے باقی ہے تیرے بندے حملہ عرش، اور باقی ہے تیرا بندہ اسرائیل، اور یہ بھی فنا ہوں گے، اور باقی ہے تیرا وجہ کریم اور ہمیشہ باقی رہے گا۔ فرمائے گا حملہ عرش کی روح قبض کر، وہ سب بھی اسی طرح فوت ہو جائیں گے۔ پھر ارشاد فرمائے گا اسرائیل اب کون باقی ہے؟ عرض کریں گے باقی ہے تیرا بندہ اسرائیل، اور یہ بھی فنا ہوگا، اور باقی ہے تیرا وجہ کریم اور کبھی فنا نہ ہوگا۔ ارشاد فرمائے گا مت یعنی مر جا۔ اسرائیل علیہ السلام بھی ایک عظیم پہاڑ کی مانند رب العزت عز وجل کے حضور سجدے میں تسبیح کرتے ہوئے گر پڑیں گے اور روح نکل جائے گی۔ اس وقت سوائے رب العزت کے کوئی نہ ہوگا۔ اس وقت ارشاد ہوگا لمن الملک اليوم، یعنی آج کس کے لیے بادشاہت ہے؟ کوئی ہو تو جواب دے۔ خود رب العزت جل جلالہ جواب فرمائے گا للہ الواحد القہار، اللہ واحد قہار کے لیے ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد۔ میرا نام ذوالفقار علی ہے، میں جھنگ سے رہنے والا ہوں۔ میرا حضرت سے سوال ہے کہ رمضان المبارک میں سب سے افضل ٹائم کون سا ہے عبادت کے لیے؟ رمضان المبارک میں راتیں افضل ہیں، اور ذوالحجۃ الحرام کے 10 دن کے بھی بڑے فضائل ہیں، تو ان کے دن کی فضیلت زیادہ ہے۔ تو یوں جب راتیں افضل ہوئی تو رات کی عبادت زیادہ افضل، اور روزہ دار تو روزہ دار ہے، وہ دن کو جب روزہ رکھتا ہے تو اس کا تو ہر لمحہ عبادت میں، سویا ہوا جب بھی وہ عبادت میں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم
عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد شوکت رضا تاری ہے. میں مدرسۃ المدینہ فیضان مہر علی ٹی 13 اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. پیارے مرشد کریم کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ مجھ جیسا مدنی منا حافظ ہو تو کیا وہ تراویح کی جماعت کرا سکتا ہے؟ میرے 29 پارے ہو چکے ہیں. برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. اگر آپ کی عمر اب واللہ عالم کو صحیح پتہ نہیں کتنی عمر تھی، اگر آپ 12 سال کے ہو گئے اور بالغ بھی ہو گئے، 12 کے بعد تو بالغ ہو سکتا ہے، 12 اور 15 کے درمیان، تو اگر بالغ ہو گئے اور امامت کے شرائط آپ میں پائے جائیں تو پھر آپ تراویح بھی پڑھا سکتے ہیں اور 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھا سکتے ہیں. ورنہ نابالغ جو ہے وہ بالغان کی امامت نہیں کر سکتا، نابالغوں کی امامت کر سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پارس میں رہتا ہوں. میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ اگر ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، کوئی فلم دیکھ لیتے ہیں یا کوئی گانا سن لیتے ہیں، کیا ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اس کے لیے آپ رہنمائی فرمائیں. روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن روزے میں اس طرح کے گناہ کرنے سے روزے کی نورانیت جاتی رہے گی. روزے میں اس طرح کے افعال جو ہیں، اس طرح کے کام یہ مکروہ ہوتے ہیں، مکروہ کریں گے روزے کو، تو روزے کی نورانیت چلے گئی تو پھر اللہ تعالیٰ کو ہمارے بھوک پیاس کی ضرورت تو نہیں ہے، ہماری کہنے کا کسی کی بھی اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کیے اور قرآن کریم میں فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے. تو یہ روزے دار کیسا روزے دار ہے جو فلمیں ڈرامے دیکھے، گانے بجے سنے، گناہوں بھرے چینل پر بیٹھ کر اپنا وقت پاس کرنے کے نام پر خود اپنی آخرت برباد کرے؟ یہ کیسا روزے دار ہے؟ تو روزے دار کو تو تقوی حاصل کرنا ہے، اور یہ ایسا تقوی حاصل کرنا ہے کہ بس ہر گناہ سے ہمیشہ کے لیے توبہ. یہ نہیں کہ رمضان میں گناہ سے بچو اور بعد میں گناہ کرنا، نہ گناہ تو کرنا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا کس نے کہہ دیا کہ رمضان میں مت کرو باقی خیر ہے؟ نہیں، باقی بھی خیر نہیں ہے، باقی بھی بربادی ہے. گناہ جب بھی کرے، رات میں کرے، دن میں کرے، رمضان میں کرے، رمضان کے علاوہ کرے، گناہ ہے، جہنم کا حقدار بناتا ہے. البتہ رمضان شریف میں گناہ کی زیادہ شدت بڑھ جاتی ہے، عذاب یوں سمجھ لو، گناہ زیادہ سخت ہو جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب مسئلہ یہ ہے باپا کہ نارملی طور پر کوئی جیسے کہ نماز کے علاوہ کوئی اور عبادت کرنے میں دل نہیں لگ پا رہا ہوتا، یعنی کوئی نیک کام کرنے میں، یا جیسے عصر اور مغرب کے درمیان تو کوئی سونے کا بھی کوئی ایسا ٹائم نہیں ہے. یہ تو کوئی ایسا ذہن میں اگر آپ کے پاس کوئی ایسا آتا ہو کہ چلو بھائی آپ یہ وظیفہ کر لو، یا آپ یہ کر لو، آپ یہ کر لو، اس کی یہ برکت ہو سکتی ہے، اس کی یہ برکت ہو سکتی ہے، تو یہ بھی جو آخری جو 1.5-2 گھنٹے ہوتے ہیں نا، اس میں زیادہ مطلب کہ شیطان نفس ستا رہی ہوتی ہے، یوں سمجھے آپ. تو کوئی ایسا ممکن ہے کہ کوئی ایسا ہلکا پھلکا سا کوئی ان کو دے دیا جائے؟ روزے میں شام کو عموماً کمزوری آتی ہے، جی. گرمی میں خاص کر کے، کیونکہ وہ پسینہ وغیرہ نکل جاتا ہے، پیشاب کے ذریعے پانی جاتا ہے، پانی کے ساتھ نمکیات بھی نکلتے ہیں. جی. تو یوں کمزوریاں تو آتی ہیں، پسینے میں بھی نمکیات نکلتے ہیں، عموماً کمزوری آتی ہے، تو موڈ نہیں رہتا. اب اس میں کوئی بولے کہ بیٹھ کر عبادت کرو تو وہ اس سے نہیں ہو سکے گی، یعنی مشکل ہو جائے گا. جی. بعض کر بھی لیتے ہیں. تو ایسے میں اگر اجتماعی عبادت ہو تو آسان ہوتی ہے. مثال کے طور پر اس وقت اجتماعی عبادت ہو رہی ہے، مدنی مذاکرہ جو ہم کر رہے ہیں، علم دین کی باتیں کر رہے ہیں، یہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے الحمدللہ. تو اس طرح کی عبادت ہو جائے گی. کچھ اسلامی بھائی مل کر
कुछ सुन्नतों की तकरार करें, दुआएं याद करें, मिलकर एक दूसरे को तिलावत सुनाएं। हमारे यहाँ ये कि यार कोई नहीं ताजी, वो उसका क्या हुआ, वो जिसकी कुर्सी हिल रही थी वो उतरा कि नहीं, उसका केस का क्या हुआ जो पकड़ा गया था। हमारे यहाँ ये फालतू बातें हैं, दहशतगर्दियों की बातें हैं, फायरिंग की बातें हैं, हमारे मामूल में ये होता है, इधर उधर की हम लोग लगाते हैं। और सहाबाए किराम ये कुरान करीम की सुनते थे, तिलावत करते थे। तो अगर ये सब मिलकर ऐसा कर, यानी जहाँ ये इज्तिमाई कोई भी दुआ होगी, तकरार होगी, गुफ्तगू वाली होगी, चलते फिरते दुरूद पाक अगर पढ़ेगा तो हो सकता है कि ये पढ़ने में कामयाब हो जाए, बैठेगा तो शायद झोंके आए। तो ये खुद जिसको अल्लाह को राजी करने का ज़हन होगा, अपने वक्त की बर्बादी ना हो इसका एहसास होगा, कि ज्यादा से ज्यादा नेकियों का जिसको शौक होगा ना, जज्बा, तो उसको इस तरह के अंदाज खुद ही समझ आ जाएंगे कि मुझे इस वक्त में क्या करना चाहिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये कुछ तहरीरी सवालात हैं हमारे पास। ये किसी ने ये सवाल किया है कि माशरे में कुछ ऐसे अफराद भी मौजूद हैं कि किसी को बीमारी, मुसीबत, तकालीफ, आजमाइशों में मुब्तला देखकर इनका मजाक उड़ाते हैं, तरह तरह की बातें बनाते हैं। ऐसे में इन लोगों से बचने का क्या तरीका इख्तियार किया जाए, और ये भी इरशाद फरमाइए कि ऐसों की इस्लाह कैसे की जाए। यार जो किसी पर हंसेगा वो हंसाया जाएगा, मुहावरा है, मन दुखिका दुखिका, यानी जो हंसेगा वो हंसाया जाएगा, यानी लोग फिर उस पर हंसेंगे। ये एक रिसाइकल हो जाएगा मामला कि कल आप भी अगर जिंदा बच गए तो बुढ़े होंगे। बुढ़ों को देखकर वाकई मस्ती सूझती है लोगों को, हालांकि बेचारा वो तकलीफ में होता है। बूढ़ा हमदर्दी का हकदार होता है कि बेचारे के साथ हमदर्दी किया, लेकिन उसके साथ गरीब के साथ मजाक करते हैं। अब एक तो ये कि उसकी जो जाज़बियत है ना वजूद की, वो जाती रहती है बूढ़े की। अब उसकी सूरत में इतनी कशिश नहीं होती, चेहरे पे झुर्रियां, रौनक नहीं होती आमतौर पर। तो फिर बोलता है तो जबान लड़खड़ाती है, तो लूज टॉकिंग भी बेचारे से हो जाती है, गुस्सा भी जल्दी आ जाता है, तो इसलिए उसको शायद छेड़ते होंगे। तो ये गुस्से में बेचारा उटपटांग बोले तो मजा तफरी लेते होंगे। तो ये है तो ज़ाहिर गुनाह का काम है, किसी मुसलमान को सताना और उसको खामा खामा तो गुस्सा दिलाना, ये सब जहन्नम में ले जाने वाले काम है। तो इसलिए बूढ़ों का तो खासकर एहतराम किया जाए, कि जो बूढ़ों का एहतराम करेगा, तो हदीसों में ये मजमून मौजूद है कि अल्लाह ताला इसके भी बुढ़ापे में एहतराम करने वाला या एहतराम करने वाले पैदा कर देगा। इसी तरह मरीज हमदर्दी उसको चाहिए, उसको तकलीफ है, कहीं ऐसा ना हो कि आप इस पर हंसेंगे तो इसकी तकलीफ दूर हो जाए और उसी तरह की तकलीफ आपको दे दी जाए। लेकिन इस तरह के लोग इस माशरे में होंगे, थोड़े होते हैं। एक तादाद है जो मरीजों से तो बहुत यानी कि शफकत करती है। जितने समाजी इदारे खुले होते हैं ये आमतौर पर मरीजों, दुखियारों की खिदमत के जज्बे के तहत खोले जाते हैं। तो ये नहीं कह सकते कि सारे लोग माज़अल्लाह बूढ़ों को या मरीजों को छेड़ते हैं या इनको सताते हैं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। पिछले दिनों कुछ इस तरह का वाक़या मुझे तहरीरी तौर पर भी मिला है कि किसी बच्ची को जो मिला है, जो बयान किया जा रहा है, अखबारों में भी आया है कि एक बच्ची ने पसंद की शादी की होगी तो उसको उसके घर वाले ले गए और उसको फिर जला दिया, और इसको शायद अखबारात में काफ़ी इसको लिया गया है।
تو مجھے بھی تحریری طور پر یہ خبر ملی تھی. اب آپ سے عرض یہ کرنی ہے کہ اس معاملے میں آپ کی اپنی مدنی سوچ کیا ہے کہ ایسا کرنا؟ ایک تو پسند کی شادی کر لی لڑکی نے، اور پھر اس کے جو اخبار بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے گھر والے لے گئے اور لے جا کر اس کو جلا دیا. تو اس میں کیا آپ فرمائیں گے؟ اول تو اس طرح کرنا نہیں چاہیے. یہ لڑکی ہو لڑکا ہو جو بھی ہو، ان کو اپنے والدین کی رضامندی کے ساتھ شادی کرنی چاہیے. کہ ویسے اگر انہوں نے شادی کی تو پتہ نہیں وہ جوڑ بھی تھا، کف بھی تھا یا نہیں تھا، نکاح ہوا بھی یا نہیں. تو اول تو یہی کہ ماں باپ کی رضامندی میں ایسا ہو. اب خدا نہ خواستہ کسی نے کر ہی لیا یہ اقدام، اور وہ نکاح جو تھا وہ حق نکاح ہے، تو ماں باپ کو چاہیے کہ اب کوئی ایسی سبیل کریں، ایسا راستہ کریں کہ ان کا گھر ٹوٹے نہیں. کیونکہ جب یہ حق نکاح کر چکے اور شرعاً اس نکاح میں کوئی خرابی نہیں ہے، تو اب کسی کے لیے جائز بھی نہیں ہے کہ ان دونوں کا نکاح توڑوائے. کہ اس طرح رشتہ داریاں توڑوانے کی تو متعدد احادیث مبارکہ میں وعید ہیں. تو اب یہ نکاح کر چکے، اب یہ رشتہ دار ہو چکے ہے نا. تو اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ ان کو اپنا لیا جائے. میرا اپنا انڈیا یہی ہے اور وہ شریعت کے عین مطابق ہے. کیونکہ صلہ رحمی، اب وہ لڑکی نے یا لڑکے نے یہ غلط کام کیا، ماں باپ کی رضامندی کے خلاف کیا مناسب نہیں کیا، میں ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، لیکن صلہ رحمی کا تعلق جو ہے نا وہ ختم نہیں ہو جائے گا. جیسے ماں باپ فوت ہو گئے تو ان کا جو ترکہ تقسیم ہوگا، تو انہوں نے جو یہ غلط ان کے رضامندی کے بغیر شادی کی، ان کو ترکہ تو ملے گا نا، ان کے ترکے سے محروم تو نہیں کیا جائے گا. تو اس لیے وہ صلہ رحمی کا جو معاملہ ہے نا، رشتہ وہ تو باقی رہے گا. اور صلہ رحمی یہ ہے واجب، قطع رحمی حرام. تو اب یہ ایک تو یہ تھا کہ ان کو اپنا لینا چاہیے، یا کوئی بھی ایسی صورت نکالی جائے جس سے اب نفرتیں ختم ہو. اور اب یہ نکاح کر چکے ہیں، اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا. پہلے ٹھیک ہے یہ آسان طریقے پر روکتے یا اپنی اولاد کو پہلے سے ہی بچا کر رکھتے ہیں. سر ایک تو یہ میڈیا، سوشل میڈیا، ٹیبلٹ، پی سی کے انداز، پھر ناولیں، اخباری مضامین، اخبار کی ایک حصے کی خبریں، اس طرح کے اتنے عوامل ہیں جس سے، اور پھر کو ایجوکیشن، پھر لڑکی کو کالج کی سیڑھی چڑھانا، دنیاوی تعلیم دلانا، معاف کیجیے گا، یہ سب عوامل ہیں جو عشق مجازی کو جنم دیتے ہیں. اور پھر انہیں ماں باپ شروع میں روکتے نہیں ہیں، پھر سر پکڑ کے روتے ہیں یہ کیا ہو گیا. تب کوئی ایجوکیشن میں اپنی جوان لڑکی کو درندوں کے حوالے کر دو گے، اب کوئی حملہ کرے تو اب روتے ہو. یار یہ تو پہلے سوچنا تھا آپ کو. لیڈی ڈاکٹر بنے گی، میں اس کی کمائی کھاؤں گی، اور اب لیڈی ڈاکٹر نے آپ کو مستقل مریضہ بنا دیا، مریض بنا دیا. تو اس لیے مطلب خوب سوچ سمجھ کر جو بھی کرنا ہے بندہ شریعت کے دائرے میں رہ کر کرے. اچھا اب رہا یہ کہ ماں باپ نے یا جس نے بھی جلا دیا، اب کس نے جلایا اللہ بہتر جانے. اخباری خبروں پر ایمان لانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ظاہر ہے اخباری خبروں کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا. ان اخباری بیانات میں اتنے اختلافات بھی ہوتے ہیں، پوری تحقیق کا ذہن نہیں ہوتا، اور اخبار میں اس طرح کی خبریں دینا جائز بھی نہیں ہوتا جس میں کسی مسلمان کا عیب اچھالنا ہو اور کوئی شرعی مقصود نہ ہو اس عیب کو اچھالنے میں. تو اب یہ کہ جو انہوں نے کیا، جس نے بھی کیا، اس کو جلا دیا معاذ اللہ، تو یہ لوگ قاتل ہیں، شرعاً یہ قاتل ہیں. انہوں نے حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام کیا ہے.
اور جو بھی شریعت کی حدود ہیں یہ ایسے لوگوں پر عائد ہوں گی، جو بھی شرعی قوانین ہیں وہ عائد ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے بہت اچھے انداز میں وضاحت فرمائی. یہاں پر بعض لوگ اس طرح کے واقعات لے کر اسلامی تعلیمات کو نشانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں، گویا کہ جیسے یہ پسند کی شادی کر کے اس نے جو غلط کام کیا تھا والدہ کا جلا دینا یا کسی کا بھی جلا دینا، یہ فعل کوئی اس نے اسلامی تعلیمات کے مطابق کیا ہو. یعنی اس کو براہ راست پھر جو یعنی پردے کی اہمیت کو ختم کرنے کے لیے یا اس طرح کے معاملات کے لیے اس طرح کے واقعات کو استعمال کیا جاتا ہے، اسلامی تعلیمات کو نشانہ بنایا جاتا ہے. تو کیا ایسے واقعات کا یعنی اولاً تو پہلے والا واقعہ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ٹھیک ہی نہیں تھا، اس کا لڑکی کا اپنا کرنا غلط تھا، لیکن اس کے بعد جو اس کے ماں باپ جو بھی اس کے رشتہ دار تھے جنہوں نے بھی اس طرح کا معاملہ کیا، اگر کیا واقعی ایسا، تو ان کا کرنا کہ یہ اسلامی تعلیمات ہیں؟ نعوذ باللہ، اسلامی تعلیمات سے بالکل یہ الٹ ہے. اور یہ جنہوں نے کیا ظاہر ہے کہ اسلام کے خلاف ہی کیا، انڈرسٹوڈ ہے، اسلام کے خلاف کیا، اخلاق کے خلاف کیا، معاشرے کے خلاف کیا. کوئی ایک فرد بھی ان کی تائید نہیں کرے گا، نہ مسلمان تائید کرے گا نہ غیر مسلم تائید کرے گا، کوئی بھی تائید نہیں کرے گا. غیر اخلاقی بھی ہے یہ. تو پہلے سے ہی اگر پردے کی تعلیم ہو نا اولاد کو، لڑکے کو لڑکیوں سے دور رکھنے کی تعلیم ہو اور لڑکی کو لڑکے سے دور رکھنے کی تعلیم ہو، پردہ اگر شرعی معنوں میں صحیح معنوں میں نافذ ہو نا تو ایسا نہیں ہوتا. شریف گھرانوں میں ایسا نہیں ہوتا. جن گھروں میں پردے کا رواج ہوتا ہے اور شرعی پردہ، جن گھروں میں، ان گھروں میں ایسے واقعات ہم نہیں سنیں گے. یہ واقعات ہوتے ہیں ماڈرن گھرانوں میں، جو اپنے آپ کو سدھرا ہوا سمجھتے ہیں، حقیقت میں جو بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ان میں ہوتا ہے. اور اس وقت اس طرح کے وہ سدھرے ہوئوں کے الٹ خاندان غالب ہیں معاشرے میں، 99.9 شاید ہوں. تقریباً بگاڑ ہمارا مطلب بالکل غالب آ چکا ہے. شاید کوئی گھرانہ بچا ہو کہ جو شرعی پردہ حقیقی معنوں میں کرتا ہو. خالی برقع چڑھا لینا، رنگ برنگی ٹیکنیکلر، یہ پردہ کافی نہیں ہوتا. واقعی شرعی پردہ، گھر کی چار دیواری میں بھی پردے کی ضرورت ہے. اب کزن آیا تو بھائی بہن ہے، اب یہ مل رہے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں، اور باہر نکلا تو رنگین برقع چڑھا لیا، تو یہ تھوڑی پردہ ہے. کوئی پردہ تو پھر پردہ ہے. تو شرعی پردہ، اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں، شرعی پردے کا جو خاندان پابند ہوگا ان میں ایسے حادثات انشاءاللہ ہم نہیں سنیں گے. یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام جس طرح اس طرح کے معاملات کی جو ہے وہ تنقید کرتا ہے اس کے اوپر، اور اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، حوصلہ شکنی نہیں کرتا ہے، یوں ہی اسلام جو ہے وہ ان کے اسباب کے اوپر، ان کی جو بیس اور بنیاد ہوتی ہے ان کی بھی اصلاح کرتا ہے. یعنی صرف یہ نہیں کہ ہم اس واقعے کی مذمت کریں، بلکہ اس واقعے کی بنیاد پر بھی ہمیں جانا چاہیے کہ کیوں ایسے واقعات جو ہے وہ معاشرے کے اندر جنم لیتے ہیں. اور اس کا سبب میں نے عرض کر دیا، بے پردگی. اور جو یہ ایسا کرتے ہیں نا کام، جیسے کہ مار دیا، جلا دیا، تو یہ غیرت کے نام پر کرتے ہیں، شریعت کے نام پر نہیں کرتے. اگرچہ یہ غیرت کے نام پر بھی درست نہیں ہے، لیکن اس کو شریعت کا نام یہ نہیں دیتے. لیکن میڈیا میں اسلام کے مخالف ہوتے ہیں، بھلے نام ان کا مسلمانوں والا ہوتا ہے. اس طرح کے لوگ جو ہے نا، پھر یہ ان کو موقع مل جاتا ہے اور اس کو وہ شریعت کا لبادہ اڑانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر یہ نعوذ باللہ شریعت کے خلاف زہر اگلتے ہیں. آپ گناہوں بھرے چینل چھوڑ دیں، گناہوں بھری تحریریں پڑھنا چھوڑ دیں، آپ گناہوں بھری کتابیں پڑھنا چھوڑ دیں، انشاءاللہ آپ بہت اچھے مسلمان بن جائیں گے. اس وقت جو میڈیا ہے نا، خواہ پیپر میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، ان میں غالب اکثریت جو ہے نا، یہ مطلب مسلمانوں کو تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے اور اسلام کو بدنام کرنے پر لگی ہوئی ہے. اور آپ ہیں کہ سمجھنے کا نام نہیں لیتے. اب ہمارے جو ناظرین ہیں، اب ظاہر ہے کہ اس وقت جو سن رہے ہیں، یہ سارے ناظرین کو ایسے نہیں ہوتا کہ صرف یہ مدنی چینل دیکھو اور کوئی نہیں دیکھو. یہ ہر چینل دیکھتے ہیں. اکثریت خبریں کے نام پر، کہیں کچھ کے نام پر، کہیں کچھ کے نام پر، اور جو تباہی مچی ہے، جیسے پہلے بھی عرض کر چکا، آج کل تو اداکار اور اس طرح کے گلوکار
एक्ट्रेस और एक्टर्स ये दीन बता रहे हैं, इस्लाम बता रहे हैं मीडियावर, बेचारों को खुद इस्लाम पता है जो ये दूसरों को बताएंगे। अब इनके बताया हुआ इस्लाम किस तरह का होगा और किस तरह ये मतलब इसको तोड़ मरोड़ कर ये पेश करते होंगे, इनको मालूमात नहीं होती, ये आलिम तो होते नहीं ये लोग। तो इसलिए ऐसों को इस्लाम की बात भी करे ना तो सुनना ज्यादा खतरनाक होता है कि ईमान का खतरा पैदा हो जाता है। ये लोग ऐसी बात कर देते हैं, कभी नबी की तौहीन हो जाएगी, कभी सहाबी की तौहीन कर बैठेंगे, फिर डब्बा भी बनता है इन लोगों का, शोर भी मचता है, लेकिन फिर वो शोर दब जाता है, लोग सॉरी कह देते हैं, फिर इनके पीछे चल पड़ते हैं। इस तरह के बहुत सारे मामलात में क्या आपको ये लगता है कि इसमें जहालत भी कार फरमा है, इल्म ना होना, इल्म दीन से दूरी, मजहबी तबके से दूरी और नेक और आशिकान रसूल के जो मदनी माहौल होता है, इनकी जो सोबत उनसे दूरी, यानी कि हर कोई अपने तौर पर ही फैसले करने के लिए बैठ जाते हैं। जैसे अगर ये कर मिसाल का तो आपने इसे निकाह की बात की कि अगर ये निकाह मतलब सही, अगर ये निकाह मिसाल तो गलत भी था, ये इसका एकदम 100% गलत भी था, तब भी किसी को तो इस बात की इजाज़त तो नहीं दी जाएगी कि वो किसी को यूँ मार दे या जला दे। तो ऐसे तेज़ाब फेंकने के वाक़यात हो रहे हैं, कत्ल करने के वाक़यात हो रहे हैं, इसके अलावा और बहुत सारे वाक़यात हमारे माशरे में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहे, खाली पाकिस्तान को लेकर की ज़रूरत नहीं है, दुनिया भर में सारे वाक़यात हो रहे हैं। इस तरह के वाक़यात में आपको लगता है कि दीन से दूरी और इल्म दीन की कमी है? अंडरस्टूड है। उलमा इस काम में आपको मुलव्वस नहीं मिलेंगे, ये अवाम ही मिलेंगे। अवाम भी वो जो ज़्यादातर मॉडर्न और दुनियावी तालीम से आरास्ता, ये मिलेंगे। और बड़े घरानों के जो होते हैं ना, सड़े घरानों के, ये ज़्यादा मिलेंगे। बड़ा घराना वो जो हयादार हो, शर्म हया और इस्लाम की हकीकी रूह जिनको हासिल, वो बड़ा घराना है, शरीफ घराना है। तो इस तरह मतलब होते हैं ये वाक़यात इन लोगों में। तो अगर हकीकी मानों में सब पक्के नमाजी बन जाएं, सुन्नतों के सही मानों में पाबंद बन जाएं और अच्छी सोबत इख्तियार करें, उलमा से मरबूत हो जाएं, तो ऐसे वाक़यात बहुत कम हो जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन अब उलमा को तो देखकर मजाक सोचती है ना, आलिम को देखकर मजाक करते हैं, कोई दाढ़ी वाला होगा उस पर हंसते हैं, क्या होगा मतलब बिल्कुल यानी कि बर्बादी बर्बादी बर्बादी, आखिरत की बर्बादी का कोई एहसास ही नहीं है कि जिस दाढ़ी मुबारक वाले आका और इमामा शरीफ सजाने वाले आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कलेमा पढ़ा है, तो उसी दाढ़ी मुबारक वाले आका, इमामा शरीफ वाले आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कोई गुलाम अपने आका की सुन्नत दाढ़ी, आका की सुन्नत इमामा शरीफ सजाता है तो इनको हंसी आती है। ये हैं किस तरह के मुसलमान? वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। गुनाहों के मरीजों चाहते हो गर शिफा, ऐ गुनाहों के मरीजों चाहते हो गर शिफा, ऑन करते ही रहो तुम मदनी चैनल को सदा, ऑन करते ही रहो तुम मदनी चैनल को सदा। इसमें इसियां से हिफाजत का बहुत सामान है, इंशाअल्लाह खुल्द में भी, इंशाअल्लाह खुल्द में भी दाखिला आसान है, इंशाअल्लाह खुल्द में भी दाखिला आसान है। मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार, मदनी चैनल से हमें क्यों वालिहाना हो न प्यार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
محمد علی عطاری قطر الخور سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ مختلف مساجد میں گلاسز کا کام کیا جاتا ہے، تو جب نمازی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی عکس شیشے میں نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو ایسی مساجد میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ اس میں نماز میں تو کوئی حرج نہیں ہے، البتہ یہ کہ توجہ بٹے گی، تو اس لیے وہ اس کی طرف نماز پڑھنے والا دیکھے نہیں. اور ان کو بھی احتیاط چاہیے جو نمازی جو اس طرح کے شیشے لگاتے ہیں کہ ایسی جگہ پر نہ لگائیں کہ جس کے سامنے نمازی کو نماز پڑھنا ہو، تو نمازی کا دھیان بٹے گا. تو شرعاً جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عمیر ہے. آپ سے ایک سوال تھا، آپ گھاس پہ چلنے سے پرہیز کرتے ہیں، تو اگر مالی کو پانی دینا ہو تو وہ کس طرح احتیاط کرے گا؟ میں مالی نہیں ہوں نا. اصل سبز گھاس جو ہوتی ہے اس پر وہ ان کو پتہ چل گیا ہوگا، تو میں مطلب چل بچتا ہوں. کبھی مجبوری ہوتی ہے کہ بچ ہی نہیں سکتے. مسجد میں گئے کارپیٹ ہی سبز بچھے ہوتے ہیں، تو اب کیا کریں؟ طبیعت پسند نہیں کرتی سبز گھاس پر پاؤں رکھنے کے لیے، لیکن اس کو میں ناجائز یا گناہ نہیں سمجھتا. مالی ہو یا غیر مالی، سبز گھاس پر جو بھی چلتا ہے تو اس کو میں گناہ گار نہیں سمجھتا، بے ادب بھی نہیں سمجھتا. میرا اپنے مرضی ہے، سبز گھاس پر کوئی چلنا واجب بھی تو نہیں ہے نا. نہ چلنا بھی گناہ نہیں اور چلنا بھی گناہ نہیں ہے. اب عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عبدالحفیظ عطاری وزیر آباد سے عرض کر رہا ہوں، یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا ضرورت کے مطابق جو آگ جلائی جاتی ہے ضرورت کے لیے، کیا اس وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں؟ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آگ جلانے میں کیا حرج ہے؟ چولہا جلائیں گے تو بسم اللہ تو پڑھیں گے نا. کہ یہاں تو آگ کا کوئی منفی استعمال نہیں ہے نا، مثبت استعمال ہے، کھانا پکانا ہے. تو ہر جائز کام جو ہوتا ہے صاحب اکرام، تو اس کے لیے بسم اللہ پڑھنا چاہیے. اور آگ تو بہت کام کی، آگ اگر مائنس ہو جائے نا دنیا سے تو ہمارا جینا دوبر ہو جائے. کیا کہیں گے پھر؟ افطاری میں جو یہ کباب سموسے کہاں سے آتے ہیں؟ آگ کا تو کمال ہی ہے کہ آپ کو کباب سموسے اور پکوڑے کھلاتی ہے. اور یہ بریانیاں اور یہ زردے اور پلاؤ جو کھاتے ہیں، قورمے، روٹیاں، سبھی تو آگ سے بنتا ہے. پھل بھی آگ سے پکتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ نے اپنی نعمتوں میں سے شمار کیا ہے. افرائیتم النار التی تورون، اس نار کو کے بارے میں کیا کہتے ہو جس کو تم جلاتے ہو؟ انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، اس کا جو درخت ہے وہ تم پیدا کرنے والے ہو یا ہم اس کو اگانے والے ہیں؟ نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین، کہ اس کو ہم نے لوگوں کے لیے نشانی بھی بنایا ہے عبرت کی، اور ساتھ ہی ساتھ مسافروں کے لیے، لوگوں کے لیے اس کو سامان بھی بنایا ہے. نعمت ہے آگ اللہ کے. یہ تو اب بتیاں آ گئی، بتی میں بھی آگ تو ہے یار. چلو یہ اس کو عرفاً آگ نہیں کہتے، ہے تو ایکچولی یہ برق ہے، بجلی ہے. تو یہ گھوم پھر کر ہے آگ. تو پہلے تو ڈائریکٹ آگ سے روشنی لیتے تھے، اب بھی بتی چلی جاتی ہے، موم بتی جلاتی ہے نا. پھل آگ سے ملتے ہیں، یہ آپ نے فرمایا. پھل یعنی سورج کی گرمی کا اس میں حصہ ہے. درختوں میں، پودوں میں تو سورج بھی تو آگ برسا رہا ہوتا ہے. یعنی یہ تو محاورہ ہے، اگرچہ اس کو عرفاً آگ نہیں کہتے، لیکن یہ سورج کی گرمی یہ بھی آگ ہی کا پتہ دے رہی ہے. یہ گھوم پھر کر یعنی کہ ہر چیز میں آگ سرایت کیے ہوئے. ہمارے بدن میں آگ ہے، گھر میں اگر یہ آگ بالکل ختم ہو جائے تو جو مر جاتا ہے نا اس کا بدن ٹھنڈا ہو جاتا ہے. سنا ہوگا آپ نے، ٹھنڈا ہو گیا، آگ ختم ہو گئی اندر کی. آگ مائنس نہیں ہو سکتی.
बहुत सारी चीजें तो आग पर पकती हैं, ऐसी कौन सी चीजें जो आग पर नहीं पकती? ऐसे ही आप धूप में आटा रख दो तो रोटी थोड़ी बन जाएगी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। पापा अभी सब्ज घास पे चलने के हवाले से बात हुई, तो आपके जो सूरी पैगाम बारहा दिखाई देते हैं उस पर मदनी चैनल पर, तो उसमें आप लगता है कि जैसे घास में बागीचे में बैठे हुए, इस हवाले से अगर मुनासिब ख्याल फरमाएं तो वजाहत। ये बाहर मुल्क में ऐसा किया, यहाँ तो मेरे पास बाग बगीचा नहीं है, वहाँ है मतलब तरकीब किसी का किराए का घर है, तो वो वहाँ बीच में जो रास्ता है ना उसमें उस पर घास नहीं है, तो मैं वहाँ बैठता हूँ, मगर आप उधर एक विला है, वो थोड़ी सी जगह है, तो मैं उसमें बैठकर बनवाता हूँ। ये मुझे भी ज़हन में आता है कि लोग ये समझेंगे कि ये बाग में बैठा है, तो बाग में नहीं होता हूँ मैं, यानी इधर गमले होते हैं, इधर घास होती है सब्ज, और बीच में जो फर्श है मैं उस पर बैठता हूँ। मुझे 12 बनाने वाले साईं भाई ने कहा कि इसमें चले जाओ ना तो बहुत अच्छा बनेगा, तो यही ठीक है, नहीं जाता हूँ। कई बार बोला उधर सीन बहुत अच्छे हैं, मतलब ये नहीं हूँ बन जाएगा बेहतरीन, यही बेहतरीन अपना। असल तो ये बोलते हैं ना, ये सुनाना है, दिखाना तो अपनी जगह पर एक जीनत है, हमारे इसकी जीनत ना टूटे, इसमें कोई गैर शरई बात ना निकल जाए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अब चूंकि वो तोहमत की जगह तो है नहीं, वरना तो मैं ना बैठता, कि घास पर भी अगर मैं बैठूं तो वो गुनाह तो है नहीं ना बेद भी है, ना मैं इसके ऐलानात करता हूँ कि मैं घास से बचता हूँ। ये तो वो सवाल हुआ तो वो या बात पर बात निकले तो आदमी बोलता है, तो ये बात निकली, वरना हर एक को ये बात पता भी नहीं होगी कि मैं इससे बचता हूँ। वो पंजाब वगैरह में बच भी नहीं सकते, अरे कि हाँ नहीं, वो तो जगह जगह रास्ता चलते हुए घास होती है। जब हम मदनी काफिलों में जाते थे, पेशाब भी करना है तो चारों तरफ घास है, आदमी करे क्या, कहाँ पेशाब करे? कश्मीर, हाँ तो ये इतनी हरियाली है, ग्रीनिश। इसी तरह श्रीलंका में गया था 79 में, तो बताते थे कि यहाँ लकड़ी अगर बो दो तो ये उग जाती है, मुबालगा, यानी पहाड़ के पहाड़ों में सब्ज थे, होता है मतलब ये भी अल्लाह की नेमत है, सब्जा भी नेमत है अल्लाह की, कि सब्जा देखने से बीनाई तेज होती है, रोशनी तेज होती है, तो वहाँ रोशनी की इतनी तेज होती है, ये वहाँ गुर्दे फेल होने का केस इतने नहीं है। एक डॉक्टर ने मुझे कहा था, जब दोबारा मैं गया था ना, तो शख्सियत डॉक्टर, उसने कहा था कि आपके यहाँ गुर्दे बहुत फेल होते हैं, इस तरह मुझे पता चला। अच्छा, वहाँ की जो आई बैंक, वहाँ की आंखें श्रीलंका की बाहर मुल्कों में सप्लाई होती है, जाती है, कि यानी बाज सूरतें होती है नाबीना की कि वो उसके आंख लग सकती है, जिसकी रोशनी चली है ना, सबको नहीं लगती, तो ये उनकी आंखें ज्यादा तेज होती हैं, ग्रीनिश बहुत है वहाँ, तो इनकी आंखें हमारी तरह वहाँ चश्मे नहीं मिलेंगे, इतने चश्मे नहीं मिलेंगे, ग्रीनिश बहुत है। हो सकता है ये कश्मीर में भी ऐसा हो कि वहाँ भी ग्रीनिश सब्जा बहुत है, इसलिए इनकी आंखें भी कमजोर होती होंगी। हमारे यहाँ ये लाइटिंग, अब ये देखो इतनी लाइटिंग है, अब इस पर बार बार नजर पड़े, आंखों का कसूर है, ये तो अल्लाह ने बचा के रखी आंखें, इसका करम है, वरना ये जो भी अनलिमिट है अपनी हद से बाहर है वो नुकसानदेह, ज्यादा रोशनी भी नुकसानदेह, ज्यादा शोर भी नुकसानदेह, इससे वो ये इस पर असर पड़ेगा सुनने की कुव्वत पर। तो हमारे यहाँ लाइटिंग बड़े शहरों में ज्यादा होती है ना, बड़े शहरों में चश्मे भी ज्यादा होते हैं, शायद ये कश्मीर वाले होंगे तो हमको बता देंगे कि ज्यादा चश्मे हैं या नहीं है। अच्छा, पहले भी ये टॉपिक चला है, एक बापू वहाँ बैठे हुए थे, सही बात है, चश्मे कम है आप यहाँ जी, कम है, यही सब्जा ज्यादा है। तो सब्ज गुम्बद कितना प्यारा है, तो सब्ज गुम्बद तस्वीर में देखते रहेंगे तो इंशाल्लाह दिल की आंखें भी कमजोर नहीं होंगी इंशाल्लाह। देखना है तो मदीना देखिए, कसर शाही का नजारा कुछ नहीं।
گنبدے خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں۔ مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔